الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نور اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی لا ریب کتاب قرآن پاک کے اندر 28ویں پارے میں اللہ نے ارشاد فرمایا، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اور ہر جان، ہر بندہ یہ دیکھے، ہر جان یہ دیکھے کہ کل قیامت کے لیے، قبر کے لیے اس نے کیا آگے بھیجا ہے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرو، ان اللہ خبیر بما تعملون، بے شک اللہ تعالی تمہارے چھپے ہوئے رازوں کو جو تمہیں چھپ کر کرتے ہو عمل، اس سے بھی اللہ تعالی واقف ہے، جانتا ہے۔ امام جوزی علیہ الرحمہ آپ نے یہ حکایت عیون الحکایات کے اندر جلد 2 صفحہ 15 پر یہ حکایت موجود ہے۔ آپ فرماتے ہیں، امام جوزی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں، حضرت سیدنا ابراہیم بن محلب رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ دوران سفر میں ایک ویران جنگل میں سے گزر رہا تھا تو ایک لڑکے کو نماز میں مشغول پایا، نماز پڑھ رہا تھا۔ جب اس نے نماز مکمل کر لی تو میں نے کہا، اس ویران جنگل میں تمہارا کوئی مونس و غمخوار بھی ہے؟ کہا، کیوں نہیں، بالکل ہے۔ میں نے کہا، کہاں ہے؟ کہا، میرے دائیں بائیں، اوپر نیچے، آگے پیچھے، ہر طرف۔ حضرت سیدنا ابراہیم آپ فرماتے ہیں، میں سمجھ گیا کہ یہ لڑکا اہل معرفت میں سے ہے۔ میں نے کہا، کیا تمہارے پاس زاد راہ بھی ہے؟ کہا، کیوں نہیں۔ میں نے کہا، تمہارا زاد راہ کہاں ہے؟ وہ لڑکا کہنے لگا، میرا زاد راہ ہے اخلاص، توحید۔ حضور پاک صاحب لولاک سیاح افلاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا اقرار، ایمان صادق اور پختہ توکل، یہ میرا زاد راہ ہے۔ میں نے کہا، میرے بیٹے، کیا تم میرے ساتھ رہنا پسند کرو گے؟ اب لڑکے کا جواب سنیے، آگے سے لڑکا کہتا ہے، جب کسی کو کوئی رفیق مل جائے، کوئی ساتھی مل جائے تو وہ اسے اللہ کی یاد سے غافل کر دیتا ہے۔ اس کا رفیق، اس کا دوست، اس کا ساتھی جو ہے، وہ اس بندے کو اللہ کی یاد سے غافل کر دیتا ہے۔ اور میں کسی بھی ایسے شخص کی رفاقت نہیں چاہتا جس کی وجہ سے لمحہ بھر کے لیے بھی میں اپنے پروردگار کی یاد سے غافل ہو کر عبادت کی اس لذت سے محروم ہو جاؤں جسے میں اب محسوس کرتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے اسی لیے فرمایا، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ، ایمان والو اللہ سے ڈرو، ہر وقت میری طرف توجہ کرو، میرا ذکر کرو، میری عبادت میں لگ جاؤ، مجھے نہ بھلانا کبھی بھی۔ اللہ اکبر۔ فرمایا حضرت سیدنا ابراہیم آپ فرماتے ہیں، میں نے کہا، اس خطرناک ویران جنگل میں اکیلے رہتے ہو، تمہیں وحشت نہیں ہوتی؟ لڑکے نے جواب دیا، اللہ سے محبت کی دولت ایسی دولت ہے کہ اس نے مجھ سے ہر وحشت دور کر دی، اور اب یہ حال ہے کہ درندوں کے درمیان بھی خوف و وحشت محسوس نہیں ہوتی۔
حضرت سیدنا ابراہیم آپ فرماتے ہیں میں نے کہا تم کھاتے کہاں سے ہو؟ لڑکے نے جواب دیا جس پر پاک پروردگار نے مجھے ماں کے پیٹ کی تاریکیوں میں رزق دیا وہی پروردگار اب بھی مجھے رزق عطا فرماتا ہے۔ حضرت سیدنا ابراہیم بن محلب آپ فرماتے ہیں میں نے پوچھا تمہارے کھانے کا انتظام کب اور کس طرح ہوتا ہے؟ لڑکے نے جواب دیا مجھے مقررہ وقت پر کھانا مل جاتا ہے، چاہے میں کہیں بھی ہوں میرا رزق مجھ تک ضرور پہنچتا ہے۔ میرا مولا خوب جانتا ہے کہ مجھے کس وقت کس چیز کی حاجت ہے، وہ پاک پروردگار ہے، میرے حالات سے بے خبر نہیں باخبر ہے، وہ ہر جگہ میرا محافظ و والی ہے۔ میں نے کہا تمہاری کوئی حاجت ہے جسے میں پورا کروں؟ کہا ہاں ایک حاجت ہے، اور وہ یہ کہ اگر دوبارہ مجھے دیکھو تو مجھ سے گفتگو نہ کرنا اور نہ ہی میرے بارے میں کسی کو بتانا۔ میں نے کہا حضرت سیدنا ابراہیم محلب آپ فرماتے ہیں میں نے کہا جیسے تمہاری مرضی، اس کے علاوہ کوئی اور حاجت ہو تو بتاؤ۔ لڑکے نے جواب دیا ہاں اگر ہو سکے تو دعاؤں میں یاد رکھنا۔ اب یہ جملہ سننا، لڑکے نے کہا دعاؤں میں یاد رکھنا، جب بھی غمگین و پریشان ہو کر دعا کرو تو میرے لیے بھی دعا ضرور کرنا۔ پتا چلا جب بندہ پریشانی میں ہو زیادہ، غم میں ہو زیادہ، پریشانی میں ہو، دل پریشان ہو، ذہن سکون میں نہ ہو، تب جو بندے کے ذہن سے جو دل سے دعا نکلتی ہے وہ دل سے نکلتی ہے، اوپر سے نہیں ہوتی، تو رب کریم پھر اس دعا کو قبول فرما لیتا ہے۔ آج ہم پریشان ہوتے ہیں تو رب کی بارگاہ سے دور چلے جاتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں تو نماز بھی چھوڑ دیتے ہیں، بلکہ دیکھیے جو بندہ پریشان ہو، پریشانی میں ہو، غم میں ہو، مصیبت میں ہو، جتنی زیادہ تکلیف میں ہو، پھر وہ رب کی عبادت کرے، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے، اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے تو وہ دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ اب اس نوجوان نے کہا جب بھی غمگین و پریشان ہو کر تم دعا کرو نا تو میرے لیے دعا ضرور کرنا۔ حضرت سیدنا ابراہیم آپ فرماتے ہیں میں نے کہا میرے بیٹے میں تمہارے لیے کس طرح دعا کروں جبکہ تم مجھ سے افضل ہو، کیونکہ خوف خدا اور توکل تم میں مجھ سے بہت زیادہ ہے۔ لڑکے نے جواب دیا اس طرح نہ کہیے، کیونکہ آپ عمر میں مجھ سے بڑے ہیں، آپ کو دولت ایمان مجھ سے پہلے نصیب ہوئی، آپ کی نمازیں اور روزے مجھ سے زیادہ ہوں گے۔ میں نے کہا مجھے بھی تم سے کام ہے۔ اس نے کہا بتائیے کیا کام ہے؟ میں نے کہا میرے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو۔ اس نے یہ دعا کی۔ اب دعا، نوجوان لڑکا دعا کرنے لگ گیا۔ دعا کیا کی؟ اللہ آپ کو ہر لمحہ گناہوں سے محفوظ رکھے، ایسا غم عطا فرمائے اللہ آپ کو جس میں اس کی رضا پوشیدہ ہو اور اس کے علاوہ کوئی اور غم نہ ہو۔ حضرت سیدنا ابراہیم فرماتے ہیں میں نے کہا اے میرے لختے جگر اب دوبارہ ملاقات کب ہوگی؟ میں تجھے کہاں تلاش کروں؟ کہا دنیا میں مجھ سے ملاقات کی امید نہ رکھنا، اور آخرت میں مجھ سے ملنا چاہو تو ہر اس کام سے بچنا جس سے اللہ نے منع فرمایا، اور کسی بھی ایسے کام میں اس کی نافرمانی نہ کرنا جس کا اس نے حکم دیا۔ آخرت متقین کے جمع ہونے کی جگہ ہے، اگر وہاں مجھ سے ملنا چاہو تو ان لوگوں میں تلاش کرنا جو دیدار الہی کر رہے ہوں، میں آپ کو انہی لوگوں میں ملوں گا۔ حضرت سیدنا ابراہیم آپ فرماتے ہیں میں نے کہا تجھے کیسے معلوم کہ اللہ کی بارگاہ میں تجھے یہ مرتبہ ملے گا؟ لڑکے نے جواب دیا اس لیے کہ میں اس کے حرام کردہ اشیاء سے باز رہتا ہوں، دور رہتا ہوں، بغض رکھتا ہوں اس سے۔ جن چیزوں کو اللہ نے حرام کر دیا ان کو میں بھی حرام جانتا ہوں۔ ایسا نہیں ہے کہ جن چیزوں سے اللہ نے حرام کیا
آج ہم تو وہی کام کر رہے ہیں، وہی باتیں کر رہے ہیں، وہی چیز لے دے رہے ہیں جس سے اللہ نے ہمیں روک دیا، منع کر دیا۔ جو چیزیں ہمارے لیے حرام کر دی ہم اسی حرام کردہ اشیاء میں پڑتے ہیں۔ ہر گناہ اور ہر اس کام سے میں بچتا ہوں جس سے بچنے کا اللہ نے حکم دیا ہے، اور میں نے اپنے پروردگار سے یہ دعا کی ہے کہ مجھے جنت میں اپنے دیدار کی دولت لازوال عطا فرمایا۔ اللہ اکبر۔ جب اتنا کہا اس لڑکے نے، اتنا کہنے کے بعد اس لڑکے نے ایک چیخ مار کر ایک طرف دوڑ لگا دی اور نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ حضرت سیدنا ابراہیم آپ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد کبھی زندگی میں مجھے وہ لڑکا نہیں ملا، کبھی بھی اس کو نہیں دیکھا۔ دیکھیے میرے مسلمان بھائی، جوان تھا وہ۔ جوانی ہو تو ایسی ہو جس میں خوف خدا ہو، رب کی رضا کی خاطر ہر کام وہ کرے جس میں اللہ اور اس کے پیارے رسول کی رضا ہو۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو بھی ایسے کام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ ہم سب کو کہا ماننے والوں میں سے بنائے۔ دیکھیے رب کا حکم ہے کہ نماز پڑھو، کسی بھی حالت میں نماز معاف نہیں۔ آج ہم وہ پڑھتے نہیں، پھر ہم کہتے ہیں پریشانیاں جان نہیں چھوڑ رہی، پھر ہم کہتے ہیں مصیبتوں سے چھٹکارا نہیں مل رہا، پھر ہم کہتے ہیں کہ جی رزق میں برکت نہیں۔ ارے میرے محبوب نے فرمایا بے نمازی کے رزق سے برکت ختم کر دی جاتی ہے۔ ایک بے نمازی کی نحوست 40 گھروں تک ہوتی ہے۔ آج ہر گھر میں کتنے بے نمازی ہیں؟ اس سے بڑھ کر اور کیا بات ہوگی کہ آواز کانوں میں پڑنے کے باوجود صرف اذان نہیں، اللہ کا فرمان بھی سنا، محبوب کا فرمان بھی سنا، پھر بھی نہ اٹھا اگر تو دیکھ لے پھر تجھ سے بڑا بدبخت کون ہوگا جس نے اللہ کے حکم کو ٹال دیا، اللہ کے حکم کی نافرمانی کی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔